SHO حضرات نے DSP حضرات نے مجھے بتایا کہ قادیانی ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپیہ لے لیں، ہمارے خلاف جھوٹا پرچہ دے دیں یہ تعزیرات پاکستان 298C کے تحت، تاکہ ہمارا ویزا لگ جائے۔ جب ہر بندہ آزاد ہے تو پھر نبوت کے معاملے کے اندر آزادی کو کیوں استعمال نہیں کر سکتا، اور مذہب کے حوالے سے ایک خاص قسم کا پس منظر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ اگر کوئی مدعی نبوت سے دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اس سے دلیل نہیں مانگی جی، اصل میں وہ حالات اور تھے اور دور حاضر کے حالات اور ہیں۔ پاکستان میں برصغیر کے تناظر میں ہمیشہ سے مسئلہ ہر چوتھے روز سر اٹھا لیتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور پاکستان کی پارلیمان اور عدلیہ کے فیصلوں کے باوجود آگے اس کا سلیوشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ آئے روز کے لڑائی جھگڑے ابھی بھی ہیں۔ اس وقت میرے نالج کے مطابق پوری دنیا میں جتنے قادیانی ہیں، بالخصوص پاکستان، کسی قادیانی نے مرزا قادیانی کی اس نے ان کی کتابیں پڑھی نہیں۔ قادیانیوں کو گورنمنٹ کے عہدے دیے جانے چاہیے یا چاہیے تو کیوں، اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ حرج کیا ہے؟ جب شریعت مکمل ہے، نبوت مکمل ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے، تو اب نئے نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نہد کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حجۃ الوداع کی مناسبت سے ہم کچھ گزارشات آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب مناظر، محقق، عالم دین، استاذ مولانا خاور رشید بٹ صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے قابل عزت مہمان، معزز مہمان جناب متین خالد صاحب ہیں۔ آپ مصنف ہیں، آپ صدر ختم نبوت آفیشیل TV کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے متعلق حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کے اندر انسان کی آزادی کی بات کی ہے، اس پیغام کے اندر شریعت پر چلنے کی بات کی ہے، اور اسی پیغام کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کے اس دور کے اندر، کہ جب ہر بندہ آزاد ہے تو پھر نبوت کے معاملے کے اندر آزادی کو کیوں استعمال نہیں کر سکتا، اور مذہب کے حوالے سے ایک خاص قسم کا پس منظر رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو مبہم سا ایک خیال آ رہا ہے اور پھر چھاتا جا رہا ہے نوجوان نسل کے ذہن میں، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت چیز کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک عہدہ ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس۔ نبوت ایک وہبی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ اس کام کے لیے چنتے ہیں، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ لوگوں کو آزادی کیوں نہیں ہے جی، نبوت کا دعویٰ کرنے میں۔ کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا ہوتا ہے، یعنی جو وہبی چیز ہے، اس کے اندر انسانوں کی چوائس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو میرا والد ہے، میرے والد کا والد ہے، جی، یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر کوئی آدمی پھڈا ڈالنا شروع کر دے، جی مجھے چوائس کیوں نہیں ہے حاصل، میں کیوں نہیں اپنا باپ جو ہے وہ تبدیل کر سکتا، کیوں نہیں میں فلاں کو اپنا باپ بنا سکتا۔ انسان کے لیے بعض اعمال اختیاری ہوتے ہیں اور بعض غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ یہ نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ غیر اختیاری اعمال کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی یہ ملتی ہے، اس لیے انسان کی اس کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ نبی بناتا ہے۔ تو کیا یہ ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ اس منصب کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے تو اس کو اس سے دلیل مانگی جائے گی، اس سے کوئی بحث مباحثہ کیا جائے گا، یا اس کا علاج کیا جائے گا، یا اسے کیسے
ٹریٹ یا ڈیل کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے اندر یہ نص موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر ایمان لانا یہ لازم ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ نہیں مانگی جائے گی، یہاں پر اصل میں دو حالات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ اگر کوئی مدعی نبوت سے دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے، اصل میں وہ حالات اور تھے اور دور حاضر کے حالات اور ہیں۔ جب اسلام سیاسی طور پر غالب ہوگا تو اس وقت ظاہر ہے کہ ارتداد کی سزا جو ہے وہ لاگو ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ تو کوئی بھی مرتد ہوگا تو پھر اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس کا علاج کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دور حاضر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے غالب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ محکوم ہے، سیدھی سی بات ہے، محکوم ہیں، ہم مسلمان محکوم ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو سزائیں حدود اللہ جو بیان کی گئی ہیں وہ نافذ نہیں ہیں۔ اس لیے اب یہ ہماری مجبوری کہہ لیں، کوئی بھی اس کو نام دے لیں، ہماری ایمانی کمزوری کہہ لیں، ٹھیک ہے، مجبوری کہ اب ہم لوگوں کو بچانے کے لیے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے دور حاضر کے اندر جو ہے وہ دلیل ان کی سننی بھی پڑتی ہے اور اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو دعوی نبوت کرتا ہے اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جو پیدا ہی قادیانی کے گھر، جیسے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو والدین نے ہمیں بتایا کہ جی آپ ہم مسلمان ہیں، مسلم امت میں سے ہیں، اور اس طرح اب وہ جو وہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کو کیسے اسی معنی میں رکھا جائے گا، اسی حکم میں رکھا جائے گا، یا وہ بے قصور ہے یا نہیں ہے، یا کیسے اس کو دیکھا جائے گا؟ اس کے لیے جو ہے نا یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ جو انسان پہلے مسلمان تھا اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کو اختیار کیا ہے یا کوئی اور مذہب بائی چوائس کیا ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ان کے گھروں میں اولاد پیدا ہو رہی ہے، جس نے ارتداد اختیار کیا وہ تو اب 2-3 نسلیں پیچھے تھا بندہ، اب ان کی دوسری تیسری نسل چل رہی ہے، تو ان کی اولاد کے بارے میں ارتداد کا حکم جو ہے وہ نہیں لگے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام کے اندر آنے کے بعد اپنی مرضی سے ارتداد قادیانیت کو قبول نہیں کیا، اختیار نہیں کیا، وہ تو پیدائشی طور پر جو ہے ان کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کو جو ہے وہ زندیق کافر کہا جائے گا۔ زندیق کافر کا اور مرتد کا حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام کافر اور زندیق کافر کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ عام کافر جو ہے نا وہ اپنے کفر کو جو ہے وہ کفر سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا جو عمل کر رہا ہوں نا یہ غیر اسلامی ہے، میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ زندیق کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر یا عمل یا کفر یا عقیدہ اسلام کے لیبل کے اندر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو پیدائشی قادیانی ہیں ان کے عقائد جو ہیں وہ کفریہ ہیں، لیکن وہ اس کو اسلام کی شکل میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یا مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی اسلام، ہم اجرائے نبوت کو مانتے ہیں، یہ اسلام کا نظریہ ہے، ہم حیات وفات عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہ اسلام کا نظریہ، مرزا قادیانی یہ اللہ کا نبی رسول ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ بڑے جامع الفاظ کے ساتھ بتایا ہے بٹ صاحب نے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حضرت میں صرف تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، میں بٹ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے طالب علمانہ انداز میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہ بڑا ہمارے ہاں جو ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے، اور بالکل بٹ صاحب کی میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ قادیانی حضرات جو ہیں یا جو زندیق ہوتا ہے، جیسے عام کافر ہے، کافر کی دوسری قسم منافق ہے، مرتد ہے اور زندیق ہے۔ اب قادیانی کا سٹیٹس کیا ہے؟ قادیانی کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ ہر قادیانی آل اوور دا ورلڈ، چھوٹا ہے بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ جو ہے وہ زندیق کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے بٹ صاحب نے فرمایا کہ زندیق ہوتا ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہے، ٹھیک ہے، جو شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا لے، جو خنزیر کے گوشت کے پیکٹ کے اوپر دیسی بکرے کا لیبل لگا دے۔ یہ جو قادیانی ہیں، میں باقی عقائد میں نہیں جاتا،
جو ان کے بے شمار عقائد ہیں، جس کی بنا پہ پاکستان کی منتخب قومی پارلیمنٹ نے، اسمبلی نے ان کو 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا متفقہ طور پہ پاکستان کے آئین کے مطابق۔ اب اس کے بعد وہاں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے اور بعد میں عدالتوں میں بھی ڈسکس ہوئی کہ ان کا ایک عقیدہ بڑا خطرناک ہے اور وہی ثابت کرتا ہے کہ یہ زندیق ہے۔ وہ یہ کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا مدعی نبوت ہے، وہ اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا قرآن اس پہ دوبارہ نازل ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر قادیان میں دوبارہ آپ کو بھیجیں گے، اسی صورت میں، اسی سیرت میں اور اسی طرح آپ کے سٹیٹس میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی 14 صدیوں میں کسی ایک بھی کسی صحابی کا، تابی کا، تبا تابعیوں کا، کسی مفسرین کا، متکلمین کا، محدثین کا، علماء کرام، کسی کا بھی آج تک یہ عقیدہ نہیں رہا، چونکہ ان کا عقیدہ وہاں پہ جب ڈسکس ہوا قومی اسمبلی میں، پھر پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں پہ جب ڈسکس ہوا، تو اس کے بعد تو جناب والا یہ بچتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے، فل بینچ کا جو فیصلہ ہے، ظہیر الدین بنام سرکار 1993 میں، وہ جو SCMR 93 میں، یہ ججمنٹ میرے پاس ہے۔ اس ججمنٹ میں جج صاحب نے جب ان کا یہ عقیدہ ان کی کتابوں سے دیکھا، اور پھر انہوں نے یہ ساری کوٹیشنز اپنی ججمنٹ میں نقل کی، اور آخر میں ایک بڑا زبردست اور فکر انگیز اور چشم کشا ایک جملہ لکھا اور کہا کہ ہمارے نزدیک ہر قادیانی اپنے کفری عقائد کی بنا پر سلمان رشدی کی مانند ہے، اور یہ وہی سلمان رشدی جس نے وہ سٹینک ورسز لکھی تھی 89 میں۔ تو اس لیے اس کو قادیانیوں کو پاکستان کی سپریم کورٹ گستاخ رسول کہہ چکی، اور وہی وہ بڑی والی بات کہ یہ زندیق ہیں اور اپنے کفر کو یہ اسلام کے طور پہ پیش کر۔ اچھا متین خالد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں برصغیر کے تناظر میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ ہر چوتھے روز سر اٹھا لیتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا آگے پاکستان کی پارلیمان اور عدلیہ کے فیصلوں کے باوجود آگے اس کا سلیوشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ آئے روز کے لڑائی جھگڑے ابھی بھی ہیں، عبادات کے حوالے سے ہوں، قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہوں یا باقی، اس کا پس منظر تھوڑا سا اگر آپ بیان کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ لمبا موضوع ہے، مختصر اس پروگرام میں بات نہیں ہو سکتی۔ میں مختصراً آپ سے 2 ٹوک یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قادیانی ہوں یا کوئی اور فتنہ ہے، بالخصوص قادیانی، چونکہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ ہمیں ان قادیانیوں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ اس کے 2 سلوشن ہیں، یا تو قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، ٹھیک ہے، اور قانون کو ہاتھ میں لے کے اس فتنے کے خلاف کام کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ قادیانی بھی اور مسلمان بھی آئین اور قانون میں جو کچھ درج ہے اس کو اوبے کریں، اس کو تسلیم کریں اور تسلیم کریں، اوبے کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مثال کے طور پہ اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پورے معاشرہ جو ہے، پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور یہ ملک اس کا متحمل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق مسلمان بھی اور قادیانی بھی وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ اب جب قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، ان کو زبردستی تو نہیں لے کے آئے تھے، ان کو رینجر تو پکڑ کے نہیں لے کے آئیے کہ آئیں جی قومی اسمبلی میں ہم نے آپ سے سوال پوچھنے، یہ تو اپنی مرضی سے آئے، اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو ان کو چپ کرا دیں گے۔ تو 13 دن کی بحث ہوئی ہے، وہ آن ریکارڈ ہے، قومی اسمبلی کے ویب سائٹ پہ بھی ہے، ویسے بھی مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں ان کو 13 دن کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے بعد بڑی فرینڈلی ماحول میں وہ بحث ہوئی، جرا ہوئی، یہ بختیار صاحب نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں وہ کی،
مرزا ناصر پہ جو قادیانی جماعت کا خلیفہ تھا. اب اس کے نتیجے میں پاکستان کا یہ میرے پاس آئین ہے، پاکستان کے آئین جو ہے اس کی 106 اور 260 اس کے مطابق قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں، جب آدمی کہتا ہے جی کہ میں تو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، میں اپنی حیثیت کو نہیں مانتا، تو گویا وہ ریاست سے بغاوت کا اظہار کر رہا ہے. اس کی جو پہلی شق ہے آئین کی، جو پہلا آرٹیکل ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پہ رہنے والا ہر سٹیزن جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. یہ جملہ ہے کہ ہر شہری جو ہے اس کی پہلی فنڈامنٹل بنیادی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے ساتھ وہ وفادار ہوگا. اب صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئین کو نہیں مانتے، اس کے بعد 26 اپریل 1984 کو قادیانیوں کو امتناعی قادیانیت قانون آیا، آرڈیننس آیا کہ صاحب آپ یہ شار اسلامی مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں، آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہ کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نہیں قانون مانتے، اور اپنے خلیفہ کے کہنے پہ پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کی. اس کے بعد یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کو جا کے کہا جی کہ ہمیں تو آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا بتائیں کیا آزادی نہیں ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب ان کے عقائد سب کچھ دیکھا، اور سپریم کورٹ نے ان کو روکا کہ دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے، شار اسلامی استعمال کریں گے، آپ کی جان کو، آپ کی مال کو خطرہ ہوگا اور نقصان ہو جائے گا. ہم پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے انسان بنو، آئین قانون کو اوبے کریں، اس کی پابندی کریں. اگر قادیانی جو ہیں آئین اور قانون کو نہیں مانتے تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پہ ان پہ امپلیمنٹیشن کرائے. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت قول ہے، فرمایا کہ قانون کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ عمل درآمد ہی نہیں کرواتے تو اب یہ جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی شہز پہ یہ قادیانی پھر وہ نہ جی شار اسلامی اور پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اچھا شیخ صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، ایک بڑا عام سا لاجیکل کویسچن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 14 صدیوں گزر گئی ہیں، کیا انسان کو ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی جو نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا؟ قیامت تو پتہ نہیں کب آنی ہے، تو اس دوران جتنے بھی انسان ہیں کیا ان کی رہنمائی کے لیے کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا بندہ یا شخصیت جس کے پیچھے چلا جاتا؟ اور اگر نہیں آئی تو اب اگر یہ ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے تو ایک جواب آپ کو پتہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے، ایک الزامی جواب ہوتا ہے. اور الزامی جواب جو ہوتا ہے نا وہ منہ بند کرنے والا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے تو میں دونوں جواب دے دیتا ہوں. قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت 3 طرح کی ہے. ایک ہے حقیقی نبوت، ایک ہے مستقل نبوت، ایک ہے امتی نبوت یا بروزی نبوت یا ذلی نبوت، مختلف نام ہے اس کے. حقیقی نبوت کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت بھی دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بالکل ٹھیک ہے. مستقل نبوت کا وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا ہے لیکن اس کو نئی شریعت نہیں دی، اس کو پہلے نبی کی شریعت کا ہی تابع قرار دیا ہے. امتی نبوت کا وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے، اتنی پیروی کرے کہ وہ نبوت کے عہدے پر فائز ہو جائے. یعنی پہلی 2 نبوتیں جو ہیں وہ وہابی ہیں، جی اور یہ جو امتی نبوت ہے یہ ان کے نزدیک کسبی ہے. تو قادیانیوں کے نزدیک پہلی 2 نبوتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلی 2 نبوتیں بند ہو گئی ہیں، اور جو امتی نبوت ہے وہ جاری ہو گئی ہے. لیکن وہ جاری بھی اس طریقے سے ہوئی ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ صرف مرزا قادیانی کو شامل کر کے نا باقیوں کو بند کر دیتے ہیں جی، اور اس کے علاوہ کوئی آ بھی نہیں سکتا. اس میں بھی فیورٹزم. ہاں جی. تو الزامی جواب وہ اس طرح ہے کہ جی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کی ضرورت ہے تو پہلے 2 طرح کی نبوت کیوں نہیں آ سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تیسری طرح کی نبوت کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ پہلی جو 2 ختم کر دیں جو نبی علیہ السلام سے پہلے چل رہی تھی، اور ایک نئی نبوت کا جو ہے وہ اجرا کر دی. اور ہم پر یہ سوال داغا جاتا ہے کہ جی نبوت کی اب ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا اب لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کیا اب لوگوں کو حقیقی نبوت یا مستقل نبوت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جو آپ اس کا دیں گے اسی طرح کا جواب ہماری طرف سے بھی وہ سمجھ لیں. اچھا، یہ تو ہو گیا الزامی جواب. تو اب تحقیقی جواب جو ہے وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب وہ اپنی کامل شکل کو پہنچ جائے
تو وہ پھر اپنی ضرورت کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے وہ کامل اور مکمل ہے، آپ کا جو پیغام ہے وہ کامل اور مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جب شریعت مکمل ہے، نبوت مکمل ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے، تو اب نئے نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بالکل صحیح۔ لوگوں کو چاہیے کیا؟ ہدایت چاہیے نا، ہاں جی، اسی لیے کہتے ہیں جی نبی کیوں نہیں آ رہا جی، تو وہ ہدایت تو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اور اس کو پہنچانے والے لوگ وہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے امت محمدیہ کو۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں گے، یعنی جو نبیوں والا کام تھا وہ اب امت محمدیہ کے ذمہ آ گیا ہے۔ تو امت محمدیہ تو آ رہی ہے، اہل علم موجود ہیں، ہدایت من و ان حرب حرب موجود ہے، تو جب وہ چیزیں موجود ہیں اب یہاں پھر تو نبی کی کوئی ضرورت یہاں ہی پھر باقی وہی نہیں۔ بات ہے کہ پھر امت کے اندر سے بطور امتی نبی یہ اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے یہ اسی کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے؟ نہیں، انہوں نے تو اصل میں وہ انگریزوں کا معاملہ ہے، وہ ایک تفصیل طلب بات ہے کہ وہ کیوں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کیوں اس نے یہ چیزیں سامنے پیش کی۔ اصل میں یعنی خلاصہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امت محمدیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری سے نکال کر وہ اصل میں انگریزوں کی تابع داری میں لانا چاہتا تھا۔ ٹھیک۔ جب ہم اس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر واضح طور پر جو ہے یہ چیزیں موجود ہے کہ میرے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور ایک انگریز سرکار کی پیروی کی جائے، اور جو انگریز سرکار کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کو وہ حرامی تک کا جو ہے نا وہ لقب دیتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں اس کی پیروی کے اندر اس نے جہاد کو جو اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جو انگریزوں کو بہت جو ہے نا وہ پریشانی ہوئی تھی۔ خیر مسلمان دب تو گئے تھے، لیکن ایک دفعہ جو ہے انگریزوں کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ کام جو ہے نا بڑا مشکل ہے، تو جہاد کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک بندہ چاہیے تھا، اس نے پھر یہ سارا سلسلہ شروع کیا اور مسلمانوں کو اور امتی نبی کی دیکھیں آنے کی جو ان کے ہاں دیکھیں ان کی اس کی برکت دیکھیں، ان کے ہاں جو برکت ہے، کیا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان کے دیکھیں مرزا قادیانی کے آنے کے بعد دیکھیں تصور کیسے چینج ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اے مرزا صاحب ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ اب جب یہ تصور ہو جائے گا تو وہ تو سارا پھر وہ تلپٹ ہو، ہر چیز ختم ہوگی پھر آپ کی۔ اچھا بٹ صاحب نے ایک نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ پلانٹیڈ ایک چیز تھی جو استعماری قوتوں کی طرف سے پلانٹ کیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کی معاشرے پہ بڑی گہری نظر ہے، ایکسپوئر ہے آپ کو ساری چیزوں کا، اور ماشاءاللہ عمر کا ایک حصہ گزرا ہے آپ کا، تو یہ جاننا ہے کہ کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں؟ اسلام کو ڈیمیج ہے یا اسلام تو ایک مکمل دین ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے؟ اس طرح کے جتنے فتنے اور فسادات ہیں یہ لوگوں کا ایمان ڈیمیج ہوتا ہے یا اسلام ڈیمیج ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ اگر بتا دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ فتنہ ہے، اور جو فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب میں علماء کرام کی بات نہیں کرتا، یہ میرے پاس میں پھر بار بار اسی ججمنٹ پہ آتا ہوں جو 5 رکنی سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے، ان کے پاس یہ خود گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ہمیں ہمارے مذہب کا جو ہم لٹریچر تقسیم کرتے ہیں ہمیں تقسیم نہیں کرنے دیتے، شاعر اسلامی پہ پابندی ہم نہیں کر سکتے، مینار اپنی عبادت خانے کے تو ڈاکٹر صاحب اس پہ انہوں نے 2 لفظ ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ آپ پوری عدلیہ کی تاریخ دیکھ لیں، پوری PLDs آپ کھنگال لیں، آپ کو یہ 2 جملے ما سوائے قادیانیوں کے بارے میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور یہ یقین کریں کہ اگر یہ کسی اور کے بارے میں ہوتے، میرا خیال ہے ان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا اور شرمندگی سے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کا سارا لٹریچر جو ہے نا جو ان کے سامنے جب خدمت میں پیش کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو اس ججمنٹ میں وہ گئے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے کہ سر ہمیں حقوق دے دیں، تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا، یہ جملہ دیکھیں کیا کہا کہ آپ فراڈولینٹ نان مسلمز ہیں، فراڈولینٹ نان مسلم، دھوکے باز ہیں،
اور اسی طرح انہوں نے انسکروپلس نان مسلمز کہا کہ آپ دھوکے باز انسکروپلس، یعنی آپ 2 نمبر نان مسلم ہیں۔ اب انہوں نے جو انگریز کے کہنے پہ جو کچھ کیا، ایکچول وہ ایک حدیث پاک تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لمبی حدیث پاک ہے جس میں بخاری و مسلم ہے کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ میرے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے جہاد ختم ہو جائے گا، دجال کو ختم، حضرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھ وہ دجال کو قتل کریں گے، مقام لد پہ کریں گے۔ پوری قادیانیت جو ہے یہ تعویل پہ کھڑی ہے۔ اب اس حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوں گی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، ٹھیک۔ یہ کہتے ہیں 2 زرد رنگ کی چادروں سے مراد 2 بیماریاں۔ حدیث پاک میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ، جو اسرائیل کا ایئر بیس ہے، وہاں پہ اس مقام پہ دجال کو قتل کریں۔ ان سے پوچھا گیا، کہتے لد سے مراد لدھیانہ ہے۔ اچھا، اب وہ جو حدیث ہے اس حدیث میں آخر میں جب نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ دجال قتل ہو جائے گا، آل اوور دا ورلڈ مسلمان ہو جائے گی، کوئی کافر نہیں رہے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، صدقات لینے والا، اتنا ساری وہ حدیث پاک مکمل۔ اس میں یہ ہے کہ جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جہاد کس سے کرنا ہے؟ سب مسلمان ہیں، تو فرمایا جہاد ختم ہو جائے گا۔ جب انگریز کے تھنک ٹینک نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا یار ایک بندہ پیدا کرو، اسے کہو کہ میں وہ جو عیسیٰ جس کا وعدہ کیا وہ میں آیا ہوں، میرے دیکھیں اب آپ اس کا پس منظر دیکھیں کہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، وہ بڑا پریشان تھا۔ اب اس کو 2 ٹارگٹ دیے۔ پہلا ٹارگٹ یہ دیا کہ آپ نے مسلمانوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ختم کرنا ہے۔ سیکنڈ آپ نے یہ کرنا کہ جہاد ختم کرنا، وہ برسانے وہ کوٹیشنز آپ کو کہ جو جہاد کرتا ہے وہ حرامی۔ بس اس چیز پہ اس کو پلانٹ کیا گیا، اس پہ اس کی ساری کتابیں دیکھیں، جتنا اس کا لٹریچر قادیانیوں کا، جتنی مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں، اس کا آپ 60% پورے کو پورا 60% جو ہے وہ انگریز کی حمایت میں ہے۔ اس کی سلطنت کے بارے میں، ملکہ وکٹوریہ کی شان میں، کیا ملکہ وکٹوریہ تو زمین کا نور ہے، میں آسمانوں کا نور ہوں، تیرے نور کی کشش نے مجھے اوپر سے نیچے کھینچ لیا۔ بھئی تم امتی نبی ہو، تمہیں وکٹوریہ کو نیچے سے اوپر کھینچنا چاہیے تھا کہ اس نے تمہیں اوپر سے نیچے کھینچ لیا۔ یعنی اس طرح یہ سارا لٹریچر وہ ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا صاحب کو انہوں نے پلانٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو کچھ اس میں کیا اسلام کے خلاف وہ آپ کے ساتھ۔ اس کو نا میں تھوڑا سا سر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر ہم جاگتے رہیں گے نا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کامیاب اس وقت ہوں گے اگر ہم سو گئے تو۔ میں اس پہ انشاءاللہ آتا ہوں۔ ابھی ایک اور سوال ہے آپ سے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اسے سمجھ لیں اور جان لیں۔ دنیا کا ہر مذہب، اب جب سے انٹرنیٹ آیا ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے، رابطے بڑے آسان ہیں، یہاں بیٹھے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ لوگ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ دنیا کے اس وقت 4300 مذاہب ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ 4300 مذاہب میں ہر مذہب دوسرے کو اپنے سوا جنتی نہیں سمجھتا، کافر سمجھتا ہے، اور یہ بات تو قادیانی خلیفہ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہی تھی جب اسے یہ سوال کیا گیا تھا کہ تم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہو۔ اس نے کہا جو مرزے کی اطاعت نہیں کرتا وہ کمی بیشی الفاظ کی ممکن ہے مجھ سے ہو جائے، لیکن اس کی سٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ وہ کافر ہے۔ اب یہاں پہ پھر یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہونا ہے کہ صرف مسلمان ہی اہل النبی ہے اور یہ جنت کا وارث ہے، یا باقی کوئی اور بھی ہے، یا کیوں، اور وہ کرائٹیریا یا پیرامیٹر کیا ہوں گے جسے آج ایک نوجوان مسلمان یا ایک نوجوان آدمی، انسان جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کے لیے آپ ایک ایسی آسان سی اسٹیٹمنٹ دے دیں، کوئی فارمولہ بتا دیں جس سے اس کے لیے حق اور باطل کی پہچان کرنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ لاجکلی تو یہی بات آتی ہے کہ جب ہر بندہ دوسرے کو کافر کر رہا ہے تو مذہب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، جی، عقلی دلائل ہوتے ہیں اور نقلی دلائل ہوتے ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ صحیح۔ اہل علم کا یہ دعویٰ ہے، یعنی مسلمان اہل علم کا یہ دعویٰ ہے کہ عقلی اعتبار سے کوئی بھی آپ اصول وضع کر لیں جس کی بنیاد پر جھوٹے اور سچے کو پرکھا جا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پورا اتریں گے، وہ سچے ثابت ہوں گے۔ الحمدللہ، صحیح، یعنی یہ ان کا چیلنج ہے ٹھیک ہے کہ آپ عقلی اعتبار سے کوئی بھی اصول بنا لیں
جس سے لوگ مانے کہ ہاں یار اس کے اوپر جو ہے نا کوئی سچا بندہ پورا اتر سکتا ہے، پتہ چل سکتا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچائی کے اوپر ہی پورا اتریں گے. بالکل صحیح. ایک تو ہمارے پاس یہ معیار ہے، بنا کر دیکھ لیں، لوگوں نے بنانے کی بھی کوشش کی ہے، تو پھر الحمدللہ ہمارے اہل علم نے بتایا ہے کہ جی دیکھو یا تو تمہارا اصول غلط ہے، اگر اصول صحیح کرو گے تو ہمارے نبی جو ہے نا وہ اوپر پورا اتریں گے. پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے نبی کے خلاف بنایا گیا ہے تو یہ اصول پھر آپ کے بزرگ کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا، جس کو آپ نبی مانتے ہیں وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے اہل علم کا چیلنج، اور الحمدللہ اس کو کوئی آج تک توڑ بھی نہیں سکا. یہ تو ہے عقلی انداز سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں. باقی رہ گیا نقلی اعتبار سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پرانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، زبور کے اندر بھی، اور اس طرح حضرت سلیمان کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں کے اندر جو آپ کو مل جائے گا. جو بذات خود مسلمانوں کی کتاب ہے، پرانی کتابوں کے ساتھ جب اس کا تقابل کیا جائے گا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. پرانی کوئی بھی کتاب جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو سچا یا جھوٹا کے معیار کے اوپر پرکھنے کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں دیا. قرآن مجید نے کچھ اصول اور ضابطے دیے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹی کلام ہے، یہ بندے کی کلام ہے، تو دیکھو یہ معیار ہے، اس کے اوپر تم اس کو پرکھ کر دیکھ لو، اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لو. اس جیسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، اور اس طرح کے دیگر جو ہے نا وہ کئی اصول اور ضابطے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کتابیں، پہلے مذاہب کی کتابیں اور قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ فرق نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج وہ ایک اپنی جگہ پر مانا رکھتا ہے اور آج تک کوئی اس کو توڑ بھی نہیں سکا. تو یہ نقلی دلائل سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ثابت ہوتا ہے. باقی ماننا نہ ماننا تو ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. ہم تو صرف میدان کے اندر اتر کر ہم ان کو بتا سکتے ہیں بھائی عقلی دلائل لے آؤ یا نقلی دلائل لے، بلکہ ہمارا تو یہ اہل کتاب کو یہ چیلنج ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر ڈبیٹس بھی ہوئی ہیں مسلم اہل علم کی کہ تمہاری بائبل کے اندر جو سچے نبی کے معیارات ہیں، سچے مذہب کے معیارات ہیں، اس کے مطابق پرکھ کر دیکھ لو، ہمارا نبی اور ہمارا مذہب جو ہے وہ بالکل 100% جو ہے وہ سچا ثابت ہوگا. تو دونوں اعتبار سے اسلام جو سر بائبل کا جو فکرہ ہے وہ تو پوری دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے علاقے، ملک تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک علاقے میں بھی وہ اپلیکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر. اب مجھے بتائے کبھی کسی نے کہا کہ کسی نے دائیں گال پہ تھپڑ، اور کوئی تمہارا چوگا اتار لے چوگا تو تم اس کو اپنا ٹراؤزر بھی دے دو؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ پوری دنیا میں کہیں اپلیکیبل ہی نہیں ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، جتنی ڈکشنریز ہیں، ان کا آج تک تو یہ لفظ کوثر کا ترجمہ ہی نہیں کر سکے. اچھا، پچھلے دنوں ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ڈبیٹ ابھی بھی بہرحال چل رہی ہے عبدالسلام قادیانی سائنٹسٹ کے حوالے سے اور اس طرح سے باقی چیزیں. تو کیا شدت پسندی کا ایک لیبل مسلم امہ پہ لگایا جاتا ہے، مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے، اور پاکستان چھوڑنا قادیانی کا اس قانون کے بن جانے کے بعد کیا اس کی شدت پسندی کو ظاہر نہیں کرتا؟ کیا اپنے علاوہ کسی اور کو کافر کہنا ان کی شدت پسندی نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا اسے بھی کھول دیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت ہر ایک سے، یہ ان کا سلوگن ہے ان کا. تو جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرزا قادیانی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان مانتا ہی نہیں، نہ کسی کو جنتی مانتا ہے، نہ کسی کو ہدایت یافتہ مانتا ہے. کہتا ہے میرے مخالفین کا نام یہودی اور عیسائی اور مشرک رکھا گیا ہے. کہتا ہے، سر کو یاد ہوگا وہ شعر، میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں، ان الدا سارو خنازیر الفلاح و نساؤہم من دونہم الاقلب. اس کی کتاب ہے نجم الہدا، اس کے اندر اس نے عربی کے شعر جو ہے نا وہ لکھے. اس کا ایک یہ شعر ہے، کہتا ہے جو میرے دشمن ہیں وہ بیابانوں کے خنزیر بن گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ ترجمہ بھی اس کا خود کا ہی کیا ہوا ہے. وہ بھی بتا دیں آئینہ کمالت اسلام والا ذریۃ البغایا. وہ کہتا ہے کہ میری کتابوں کو ہر انسان جو ہے نا وہ اچھی نظر سے دیکھتا ہے الا ذریۃ البغایا. اب ترجمہ کر دوں میں اس کا. یہ ترجمہ جو ہے نا یہ لاہوری گروپ والوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ. قادیانی لوگ اس کا یعنی ربوے گروپ والے ترجمہ نہیں کرتے، تو لاہوری گروپ والوں نے اس کا خود مرزا قادیانی اس کو بازاری عورتیں کہا ہے. یہاں پر نہیں اس نے ترجمہ جامع آتھم میں اس نے کہا ہے. تو یہاں پر قادیانی طویل کر، لیکن لاہوری گروپ والوں نے طویل نہیں کی. انہوں نے صاف ترجمہ کیا اولاد کہ میری کتابوں کو سارے جو ہے وہ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ماں سے اولاد کے.
اب کیا ان سے توقع کر سکتے؟ ڈاکٹر صاحب میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. آپ کی بات جو ہے آپ نے وہ شدت پسندی والی بات کی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ نے اس ملک کے قانون اور آئین کو فالو کرنا یا نہیں کرنا؟ ضرور کرنا. قادیانی اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں اسائلم لینے کے لیے انگلینڈ پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں کے اس ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کر کے دکھائیں. کرتے ہیں, وائلیٹ نہیں کرتے. ٹھیک. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ اشارے سرخ اشارے پہ رکتے نہیں. بالکل. آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ نہیں کرتے. باہر کے ملکوں میں رائٹ ہینڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیوں نہیں مطلب اس کو فالو؟ جب آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون فالو. اور مزے کی بات ہے کوئی شدت پسندی نہیں. جب یہ پروپیگنڈا ہے یہاں میں آپ کو 20 مثالیں دیتا ہوں کہ ایس ایچ او حضرات نے DSP حضرات نے مجھے بتایا کہ قادیانی ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپے لے لیں ہمارے خلاف جھوٹا پرچہ دے دیں یہ تعزیرات پاکستان 298C کے تحت تاکہ ہمارا ویزا اسائلم لگ جائے. تو یہاں سے شدت پسند. اب ہم ایک شخص کو کہتے ہیں کہ دھوکہ نہ دو مسلمانوں کو, شاعر اسلامی استعمال نہ کرو, قانون کو فالو, آئین کو فالو کرو, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو فالو کرو. اس میں شدت پسندی کہاں سے آ گئی؟ اچھا, مسلمان کے کردار پہ عمومی بات کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے جی مسلمان مولوی ایسے, مولویوں نے خراب کر دیا, یہ کر دیا. تو جس طرح اتنے تضادات کا بھرا ہوا ایک مجموعہ قادیانیت ہے یا دیگر مذاہب ہیں, تو کیا ان کے ماننے والے یا اس کا پرچار کرنے والے بھی اسے نہیں پڑھتے یا اسے عقل سلیم نہیں رکھتے یا اللہ نے چھین لی ہوئی ہے توفیق؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہدایت ہے نا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو دو ٹوک ہے. یہ مرارجی ڈسائی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. وہ اپنا پیشاب خود پیتا تھا, کہتا تھا یہ دس از واٹر آف لائف. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیا ہوتا ہے ایکسپورٹ نہیں ہوتا گائے کا جو پیشاب ہے. امیزون پہ لکھیں آپ کہ 2 لیٹر بھیج دیں, وہ فریجوں میں رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. قادیانیوں کے متعلق میں پچھلے کوئی 15-20 سال سے ڈاکٹر صاحب یہ میرا چیلنج ہے, مجھے اس کے جواب میں وہ گندی گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی, میرے سوال کا جواب نہیں دیتے. میں نیچے صرف ایک جملہ لکھتا ہوں, میں نیچے لکھتا ہوں کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ مجھے جو گالیاں دے رہے ہیں ابیوز کر رہے ہیں یہ میرے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میرے نالج کے مطابق پوری دنیا میں جتنے قادیانی ہیں انہوں نے مرزا کا بالخصوص پاکستان کسی قادیانی نے مرزا قادیانی اپنے جو نبی کی کسی نبی جھوٹا نبی اس نے ان کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں ان کو میں جب سمجھاتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا کلیم کیا, وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے. جب آپ لفظ کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں. یہ آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی قادیانی کی عبادت گاہ سے, اس کے گھر سے, اس کے یہاں کوئی ڈسپلے ہم نے دیکھ لیا, برآمد ہو گیا, دین اس پہ تعزیرات پاکستان کی 298C نہیں بلکہ 295C کے تحت پرچہ درج ہوگا. یہ توہین رسالت ہے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم کسی قادیانی سے بات کرتے ہیں کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک قادیانی آتا ہے ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے, مباحثہ کرنے کے لیے یا ویسے ڈیبیٹ کے لیے, تو جب میں پہلا سوال میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے مرزا قادیانی کی ٹوٹل کتنی کتب پڑھی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو, تاکہ پھر اس لیول پہ آپ سے بات کر سکیں. یقین مانیے ڈاکٹر صاحب ایمانداری کی بات ہے, وہ قادیانی چاہے خواہ مربی ہے خواہ وہ ویسے عام ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے 2 پڑھی ہیں 1 پڑھی ہے. بعض کہتے ہیں ہمیں کتابیں دیکھی بھی نہیں. جب انہوں نے مرزا قادیانی انہوں نے تو کیپچر کیے ہوئے ہیں نا, MTA کے ذریعے الفجر روزانہ آ جاتا ہے, بس وہاں سے وہ خول سے باہر نہیں آتے. جب تک وہ قادیانی مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھیں گے, لٹریچر نہیں ان کا پڑھیں گے, اس کے بغیر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر وہ کیا لکھ گیا. اب یہ جو جتنی باتیں بٹ صاحب نے کی ہیں وہ ذریۃ البغایا اور فلانا یہ ان کو پتہ ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ اس کے عقائد کو, اس کے اندر جو انہوں نے توہین کی ہیں مطلب اسلام کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس وقت تک تو وہ کر نہیں سکتے. اس لیے انہوں نے, وہ بیچاروں کی بدقسمتی ہے کہ وہ پھنس گئے. اب وہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ کوئی ایک خاندان میں کہ والدہ وہیں شادی ہوئی, بہن کی شادی, بیٹی کی شادی, باپ بیٹا بھائی سب, تو وہ ایک وہاں سے نکلنا ان کے لیے مطلب ہاں جی قید ہیں. اور وہ چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو صرف ایک چیز کا پتہ ہے
کہ ہم نے اس جماعت کو باقاعدگی کے ساتھ چندہ دینا، فنڈ باقی ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں. فنڈ دینا، تبلیغ. جی 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 جی. اچھا بٹ صاحب، پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ شہری لحاظ سے تمام سٹیزن جتنے بھی ہیں مذہب سائڈ پہ کر دیں، برابر ہیں. اب یہاں پہ یہ جاننا ہے آپ سے، اور آپ کا ماشاءاللہ ڈائیلاگ بھی ہوتا رہتا ہے بین المذاہب لوگوں کے ساتھ، تو یہ جاننا ہے کہ قادیانیوں کو گورنمنٹ کے عہدے دیے جانے چاہیے، یا اگر جائیں تو کیوں، اگر نہیں تو کیوں نہیں، حرج کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے، سر نے وہ کتاب بھی شائع کیا، شوکت عزیز صدیقی کا جو فیصلہ تھا. جی جی. تو اس کا بھی مین سوال یہی تھا. تو پھر تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیجیے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اگر یہ عہدے سرکاری لینا چاہتے ہیں تو یہ دھوکہ نہ دیں. یہ کرتے کیا ہیں کہ ساری زندگی اپنے آپ کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر سرکاری عہدوں پر فائز رہتے ہیں، موج اڑاتے ہیں، ساری سہولیات لیتے ہیں، اور جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں اپنا وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، مذہب کا خانہ چینج کرتے ہیں، اے جی ہم تو قادیانی ہیں، ہم تو باہر جانا چاہتے ہیں. اگر یہ عہدہ لینا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی تکنی نہ بنتا کہ ہماری سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں. بالکل صحیح. یا اپنے آپ کو مسلمان شو کیوں کر کے سیٹ لیتے ہیں؟ اگر یہ عہدہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اقلیت مانیں. یہ جیسا کہ سر نے بتایا، یہ پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ اصل میں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم ہیں کیا، ہماری عبادت کا نام کیا ہے، صحیح ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کو کیا کہا جائے گا. یہ چیزیں ان کے پاس ہیں نہیں. اب یہ ان کی مجبوری ہے پاکستان کے آئین کو ٹھکرانا. تو اب یہ تو کوئی تکنی نہ بنتا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کریں اور عہدے بھی جو ہیں وہ لینا چاہیں. یہ تو کوئی تکنی، یہ دھوکہ نہ دیں. ہمیں جو ان سے، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں ان کے ساتھ، نہ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. ہمارا مذہب کا اختلاف ہے. دیکھیں ہمیں ہندو دھوکہ نہیں دیتے، بالکل صحیح. ہمیں سکھ دھوکہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ بہائی مذہب والے وہ بھی اپنے ایک نیا نبی کھڑا کرتے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی آپ الگ مذہب ہے، ہم الگ مذہب ہیں. یہ سارے جو عہدے لیتے ہیں سرکاری، آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت کے اندر اقلیتوں کے عہدے ہوتے ہیں، ان کی ریشو کے مطابق ہوتے ہیں، کوٹا ہوتا ہے، وہ لیتے ہیں، اپنا کوٹا لیتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت کا لیبل لگواتے ہیں، شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں کہ ہم وہ ہیں. ہاں یہ بھی لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو اقلیت صاحب مانیں. بالکل ٹھیک. پھر آجے جتنا ان کا حق بنتا ہے اتنا لیں. یہ تو کوئی تو نہیں بنتا کہ میرا حق جو ہے یہ چھین لیں. ہمیں جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیٹوں کے اوپر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے جیسا دل کرتا ہے ویسا پھر آگے چینج ظاہر ہے، پھر انہوں نے تو اپنے کام کرنے ہیں نا. پھر تو اس وجہ سے میں پریشان. قادیانی سر ایک اعتراض کرتے جی پاکستان کے اندر ہمیں وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یا شہری حقوق ہیں وہ نہیں ملتے یا نہیں مل رہے، یا مسلمان اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بڑا وہ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کیسا پایا یہ؟ جیسے مذہب کے نام پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نام پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، کیا اس معاملے میں بھی یہ جھوٹے ہی ہیں، دغائی دے رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا آئین ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا آرٹیکل 20 ہے. وہ پاکستان کے تمام لوگوں کو، مذہب کو چھوڑ دیں، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو، مرزائیوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، برابر کے حقوق. یہ آرٹیکل 20 اسی کے تحت وہ کہتے ہیں جی ہمیں حقوق دیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے صرف 1 سیکنڈ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، قادیانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے. جی مجھ سے وہ انعام لے لیں، کم از کم مجھ سے میں غریب آدمی 5,000 روپے میں انعام دوں گا. مجھے کم از کم وہ کوئی قادیانی پورے پاکستان میں یہ تو بتا دے کون سا حق ہے جو لینا چاہتے ہیں، کون سا حق ہے جو حکومت نے چھینا، کون سا حق ہے جو مسلمانوں نے یا حکومت نے ان سے چھینا، ان کو مل نہیں رہا. سر ایک بتا دیں، صرف ایک. ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان میں ان کے کلیدی عہدوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ان کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیسا ہے. ان کی ملیں ہیں، ٹیکسٹائل ملیں ہیں، شوگر کی ملیں ہیں، گھی کی ملیں ہیں. ان کا اسٹاک ایکسچینج میں منی چینجرز، ان کے چیمبر آف کامرس میں ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار، ان کے تعلیمی ادارے، آئی ٹی میں ان کا،
آپ ان کے دیکھیں پوش ایریا، بحریہ ٹاؤن، یہ بڑی بڑی جو سوسائٹیز ہیں کراچی سے لے کے گوادر تک، ان کے وہاں پہ پلازے، ان کے شاپنگ مالز، ان کے کوریئر، مطلب کوئی ایک بزنس بتائیں کہ جس میں یہ چھائے ہوئے نہیں ہیں، چھائے ہوئے نہیں. کون سے حقوق مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے کون سا حق چھینا ہے؟ بالکل ٹھیک. ایک بتا دیں، سنگل ون ایک بتا دیں. صرف کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف ایک حق ہم نہیں دے رہے، صرف اونلی ون. باقی ان کی سیٹ ہے، آئیں قومی اسمبلی میں. صرف ایک حق ہم نہیں مسلمان دے رہے، وہ ہم نے دینا بھی نہیں. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنے کی لائسنس دیا، اجازت دی جائے. اجازت دی جائے. ایک یہ آئین کا آرٹیکل 20 نکالیں، یہ 3 شرطیں لگاتا ہے. یہ 3 شرطیں مسلمانوں پہ بھی ہیں، عیسائیوں پہ بھی ہیں، سکھوں پہ بھی ہیں، ہندوؤں پہ بھی ہیں، ہر ایک کے لیے. تو ان کے لیے کیوں نہیں؟ 3 شرطیں وہ یہ ہیں. پہلی وہ شرط کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حقوق لینے ہیں، تو سبجیکٹ ٹو لا. پہلا کیا ہے کہ ہر آدمی جو حقوق لینا چاہتا ہے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت، وہ پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے قانون کو اور پاکستان کی سپریم کورٹس کو وہ تسلیم کرے گا. یہ پہلا ہے. تو جناب آپ تو مانتے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں پیدا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ سب کے لیے. اگر میری تقریر، باہر میں تقریر کرتا ہوں، میری تقریر سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مجھے گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی. اگر یہ جا کے پبلک میں کہیں گے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، اس کی بیوی ام المومنین، اس کے 2 صحابہ کرام، اس کی بیٹی سیدۃ النساء، اس پہ اترنے والی باتیں نعوذ باللہ قرآن مجید، اس کی باتیں حدیث، تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو پیدا ہوگی. بالکل ہوگی. تیسرا انہوں نے فرمایا، اس میں لکھا ہے کہ اخلاقیات کے انڈر آپ کی وہ گفتگو تبلیغ ہونی چاہیے. اب جو بٹ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو انہوں نے جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، وہ الفاظ جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تو ابیوز، وہ تو آپ کو قانون روک رہا ہے نا، میں تو نہیں روک رہا آپ کو. ہاں جی. اور یہی بات پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا آپ ہمارے پاس آئے ہیں حقوق لینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت، تو سپریم کورٹ نے کہا سوری، دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے، آپ فراڈولنٹ نان مسلمس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ پھر لگے تو یہ بھی جواب دے دیجیے، اگر پاکستان کے دستور کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر پاکستان کا قانون انہیں پھر اپنا لاڈلا بنا کے کیوں رکھتا ہے؟ دیکھیں حضرت، پاکستان نے آئین میں صاف لکھ دیا ہے کہ جو شخص پاکستان کے آئین کا باغی ہے اس کا آرٹیکل نمبر 6 ہے. جو پاکستان کے آئین کا باغی ہے، جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، پوری دنیا میں پروپوگیٹ کرتا پاکستان کے خلاف اور اس کی بنیادوں کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف، اسلام کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو آئین کا آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ وہ باغی ہے اور اس کی سزائے موت ہے. اب یہ حکومت کا کام ہے نا کہ ان کو باؤنڈ کرے. حکومت نے تو اس کو ایک اپنا مطلب ایک اچھا بچہ سمجھ کے اس کو کلیدی عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو شوکت صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس نے کہا جی کہ یہ کلیدی عہدوں پہ جائیں گے تو یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اگر یہ کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ان کو باؤنڈ کریں کہ یہ آئین اور قانون کو اوبے کریں. اسی میں ان کی بھی بہتری ہے اور ملک کی بھی بہتری. بالکل ٹھیک ہے. اچھا واٹس ایپ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بتایا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے حوالے سے بھی سستی موجود ہے. اب کوئی بندہ اگر قادیانی یا غیر مسلم، میں سب کو، تمام اقلیتوں کو لے لیتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو یہ بڑا ایک راگ لاپا جاتا ہے نا جی، مسلمان ایسے ہیں ویسے. اگر کوئی اس طرح کے کسی بھی معاملے میں وہ دیکھتا ہے کہ کسی مسلمان کے کسی غیر مسلم نے یا کسی قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یا قرآن کریم کی توہین کی ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، دوسری طرف اسے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی یا حکومتی اداروں کی طرف سے اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ اسے چھوڑ دیں گے، تو کیا وہ قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ اگر لے سکتا ہے تو کتنا کو، یا اس موقع پر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کی یہ حرکات ہوئی ہیں یا توہین ہوئی ہے، تو پھر اسے کس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے؟ اس کے لیے جو ہے نا یہ بڑی
سمجھ کا جو ہے نا یہ معاملہ کرنا پڑے گا ایسے حالات کے اندر، کیونکہ اس میں معاشرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں چل رہا ہے، سرگودا کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ عوام کی جو ذمہ داری ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ حکومت تک اس کو پہنچائیں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کرے، قانون کے مطابق اس کا فیصلہ، اگر تو واقعی مرتکب ہے، کیونکہ بعض واقعات کے اندر ایسا ہوا بھی ہے، سر کو پتہ بھی ہے، ان کو تو زیادہ واقعات کا علم ہے کہ وہ بعد میں بات جھوٹ نکلی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی بدنامی ہے، تو وہ ظاہر مسلمانوں کی آڑ کے اندر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی صحیح تحقیق کرے، تحقیق کرنے کے بعد جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دیں، اور اس کے اوپر مسلمان اور غیر مسلم سب کو متفق ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ ان کو بھی پکڑیں، بالکل صحیح، اور جو جرم کر رہے ہیں یہ غیر مسلم کہیں آپ ان کو پکڑیں۔ یعنی نہ مسلمان ان کی حمایت کریں نہ وہ اپنے بندوں کی حمایت کریں۔ جب یہ دونوں گروہ غیر جانبدار ہو جائیں گے نا تو نہ کوئی گستاخی کرے گا اور نہ ہی کوئی اس کو پکڑ کر جو ہے نا وہ ختم کرے۔ یعنی مجرم کی سیفٹی ختم کرنی ہے، اور بڑی اچھی اور خوبصورت انداز میں یہ جو دجل، مکاری اور فریب کا پردہ چاک کر رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ مشائخ ہیں، قابل عزت ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور دل تو نہیں چاہتا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ روکیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دکھوں، تکلیفوں، رنج اور غم کو اللہ دور فرمائے، اور عقیدے کی یا نظریاتی یا سیاسی یا جس طرح کی بیماریوں کا آپ شکار ہیں یا میں شکار ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔